کچھ ہی دنوں کے بعد مغفرت کی رات آنے والی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی کی مانگنے کی رات آنے والی ہے۔ اس رات ہم اپنے رب سے رحمت مانگیں گے، اپنی مغفرت مانگیں گے۔ اس رات ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں گے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے اور لوگوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رات خاص طور پر گناہوں کی معافی اور نیک تقدیروں کے لکھ جانے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے خاص رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کی دعائیں اور مغفرت نہیں ہوتی اور دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتہ توڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مغفرت ہوگی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس رات ہمیں چاہیے کہ خوب عبادت کریں۔ بہت سے علماء اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد آپ سورہ یاسین، سورہ ملک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار پڑھیں۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس رات قبرستان جائیں، اپنے ان عزیزوں کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ رات بہت برکت والی رات ہے، سال میں آتی ہے ایک دفعہ۔ اس رات ہمیں سو کر نہیں گزارنا چاہیے، اس رات ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نفل نماز میں گزارنی چاہیے اور خوب دل لگا کر ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو منائیں۔ اس رات جتنا ہو سکتا ہے عبادت کرے، اپنا خلوص اپنے رب کو دکھائیں۔ یہ رات بہت برکت والی رات ہے اور اس رات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رحمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اپنی عزیزوں کے پاس جائیں، دیکھیں نا کہ پورے سال کے بعد جو عزیز رہتے ہیں، ہم اس رات اس دن اس عزیزوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس رات گلی محلے میں جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، ان کے پاس جائیں اور بیٹھیں، ان کے ساتھ عبادت میں ان کو شامل کریں۔ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، پورے سال میں ہم نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ اس رات میں آپ خوب گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ سب کی دعاؤں کو منظور قبول کرنے والا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس رات ہم پر ایسی رحمت نازل فرمائے گا جو اگلے مہینے میں بھی ہم پر رحمت نازل ہونے والی ہیں۔ اللہ ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس رات وہ سب لوگ یہ دعا مانگے، میں اپنی ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے وہ دعا مانگنے لگی ہوں، پتہ نہیں کس کی آمین کب قبول ہو جائے۔ اے اللہ اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے روٹھ گئے ہیں ان کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن رشتوں میں تکبر ہے ان کا تکبر ختم کرنے میں ہمیں توفیق دے، ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میرے حالاتوں کو اچھا کر دے۔ اللہ مجھے محتاجی سے بچا دے، اللہ مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ میں اپنے ایمان پر پختہ رہوں، اللہ میرے دل میں وسوسے نہ آئیں، آمین۔ اللہ مجھے میرے گناہوں کرنے جو میرے دل میں آتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، وہ اس گناہ سے بچا لے، اللہ دجال کے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ میرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں سے بچا لے۔ اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ مجھے بخش دے،
اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ اس ٹائم جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اللہ مجھ جیسی گناہ گار کو بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اللہ مجھے ایمان پر میرا خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین۔